لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال تعالى في آية أخرى فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العلي العظيم. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتلا تیری انتہا کے بعد دوسرے مقابل کی کسے تاب ہے بھلے میرا لہو کھود ہے تیری بنا کے بعد قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا محترم ابھی اس سے پہلے جناب قاری علاؤالدین صاحب نے کبھی ترنم میں اور کبھی تحت میں وہ سب کچھ کہہ دیا جس کی آج ضرورت ہے اور امت تک وہ پیغام پہنچنا چاہیے. مجھے آج کے ساتھی لوگ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا تو زیادہ کچھ نہیں کہنا، اپنی نظم اور شاعری میں جو کچھ نازل جلسہ نے کہا ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسی کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. امت مسلمہ پر عجیب و غریب آن پڑا ہے، اس لیے آج ایک مسلم نوجوان پر معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. چاروں طرف ہاکار مچی ہوئی ہے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو تو کسی کی لب پہ آہ، چاروں طرف فسادات کا دور شروع ہے اور ابھی ظلم کی کاریات اپنے جرم اور علوم پر ہے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند جھگڑوں ہیں جو اس رات سے لڑنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، چند چراغ ہیں جو رات کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، چند مومبتیاں اور شمع ہیں جو اپنے آپ کو رات روشن بنانے کے لیے اڑا رہی ہیں اور ان میں آپ کی ہو
ایمان کی چمک ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جس کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہے، جس کی پیشانیوں پر سیدوں کے اشارات ہیں، جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، جو کبھی جمعے کے دن جامع مسجد میں جمع ہوتی ہے، جو کبھی عید کے دن عید گاہ میں اپنے برنوان ناموں سے جو نام اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا ہوتا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر سارے زمانے کو یہ بتاتا ہے کہ وہ زمین کی واحد قوم مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑا کسی شے کو نہیں سمجھتی، جس کا اعلان وہ فجر کی اذان میں کرتی ہے، جس کا اعلان وہ ظہر کی نماز میں کرتی ہے، جس کا اعلان وہ پانچ وقت مسجد کی میناروں سے کرتی ہے، مسجد کی میناروں سے سرائیں جو لگتی ہے وہ کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے، کسی زمانے کی بڑائی کا اعلان نہیں کرتی، بلکہ وہ مسلم کی زبان سے اور ایمان کے لبوں سے اور مقتدیوں کے ہوٹوں سے جو کلمہ نماز کی اقامت اذان کی شکل میں ادا ہوتا ہے وہ کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا نہ کوئی نہ ہے اور نہ کل ہو سکتا ہے۔ یہی ہے وہ زمین پر کشمکش، یہی کشمکش ہے جو آج بھوندے جنگوں میں تبدیل ہو چکی ہے، جو آج سرخ آندھیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سرخ آندھی سے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی ہوا آئے گی کہ ہمیں لال رات ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو سرخ آندھیوں سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا پر خون ایسے بہ رہا ہوگا جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے، خون کی برسات ہو رہی ہوگی اور خون کی ندیاں بہ رہی ہوگی۔ آج پوری دنیا میں مجھے بتاؤ کیا سرخ آندھی نہیں سے نہیں، اس سرخ آندھی سے کون سا خطہ بچا ہوا ہے، کون سا علاقہ بچا ہوا ہے، کون سا شہر بچا ہوا ہے؟ چاروں طرف خون کے دریا میں انسانوں کی لاشیں تیر رہی ہیں اور بالخصوص مسلمان خون کی وادیوں میں اس طرح پھیل رہے ہیں، اس طرح مشینوں کو چلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی غم نہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمان نام ہی اس کا ہوتا ہے جو ہر وقت یہ اعلان کرتا ہے ان کا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا سینہ اور میرا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، موت سے جو قوم ڈرتی ہے قرآن اس قوم کو یہودی اور بنی اسرائیل کہتا ہے۔ جو قوم موت سے محبت رہتی ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب دل پہ اپنے ہاتھ رکھ کر دیکھو، دنیا رہے گی جو مسلمان موت کو محبت کرتے ہیں، موت اس لیے محبت کرتے ہیں الموت جسر، موت کل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کل کے پار رہتا ہے، محبوب کل کے پار رہتا ہے، آج دریا کے پار رہتا ہے۔ جب تک اس پل کو کراس نہیں کیا جائے گا، جب تک اس پل کو پار نہیں کیا جائے گا، جب تک اس پل کو اوپر سے عبور نہیں کیا جائے گا، تب تک محبوب کی محبوب سے ملاقات نہیں ہوگی، تب تک عاشق کی محبوب سے ملاقات نہیں ہوگی، تب تک دیوانے کی اپنے چاہنے والے سے ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ محبوب کیا ہے اور حبیب خود ہے، عاشق کیا ہے، معشوق خود ہے، چاہنے والا کیا ہے، مطلوب خود ہے، لہذا راوی پر مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ موجود کا کوئی مرکز ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ موت سے ڈرے کیوں؟ جس وقت موت کا پیارا ہوٹوں سے لگتا ہے تو اگلا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے گزرتا ہے۔ اس لیے مومن وہ قوم کہلاتی ہے جس نے سارے سالہ کو پڑھے، ہمیشہ دنیا کو ایک پرچی پر لکھ کر یہ دیا ہے، کل تیسرا کو دیا گیا یہ پیغام، کل دھارا کو دیا گیا یہ پیغام، کل پیسہ کو دیا گیا یہ پیغام، کل چین کے
اور یہ پیغام صحابہ تابعین اور مسلمانوں کی طرف سے دیا گیا. اور میدان میں اترنے والوں, میدان میں قدم سوچ سمجھ کر رکھنا, جن کے میدان میں اپنے گھوڑوں کو سوچ سمجھ کر لانا. تمہارا مقابلہ ان انسانوں سے ہے, تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے. مریض نے لکھا تو کبھی استاد نے لکھا, کبھی نے لکھا تو کبھی مسئل, کبھی یہ مسلم باہری نے لکھا تو کبھی کرنے کو تاریخ نے لکھا, کبھی جملے کو محمد بن نے لکھا اور کبھی اس بات کو احمد شاہ ثانی نے لکھا اور کبھی اس جملے کو محمود مصنوی نے لکھا, کبھی اس جملے کو شیر شاہ پوری نے لکھا, کبھی اس جملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں اماموں نے لکھا. اے مسلمانوں, جملہ کیا ہے, وہ سینٹینس کیا ہے, وہ تلاوت کیا ہے جو آج تم سن چکے ہو, وہ ہے انما قومن. ہمارے ساتھ وہ قوم ہے, ہم وہ جیتے ہیں, ہم اس شیروں کے بیٹے ہیں, ہم اس چیزوں کی علاقے ہیں, ہم وہ آپ ذکر اور شاہین ہیں جو موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. اپنے لبوں پر ہمیں ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے نہ جانے اپنی کون کون سی تعریف بیان کرتی ہے. سنو مسلمانوں, تمہارا کبھی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے دوستانہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایات کی ہے وہی ہدایات کی روشنی میں آپ پڑھتے چلے جائیے. 1450 برس پہلے وہ قرآن جو ابھی ان برتنوں نے محفوظ کر کے قرآن کی حفاظت کا وعدہ پورا کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ قیامت تک جاری رہے گا. دنیا کی طرح دیکھ رہی ہے کہ آج ہمارا حکمران طبقہ قرآن سے قابل ہے, آج ہمارے بادشاہ قرآن سے دور ہے. انہوں نے قرآن کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے. انہوں نے قرآن کے لیے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ملکوں میں دنیا کا کوئی بھی قانون چل سکتا ہے. ایک جناکار یہودی کا لکھا ہوا قانون ہم اپنے ملک میں چلائیں گے, ایک عیسائی کا لکھا ہوا قانون جو کہ شرابی ہے, جو کہ زانی ہے, جو کہ حرام زیادہ ہے, اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں کہ اس کی ماں نے کتنوں سے دیا کہا کہ اسے اپنی گود میں رکھا ہے. اس کے ناپاک ہاتھوں سے نکلا ہوا ناپاک قانون امیروں نے, شہزادوں نے, بادشاہوں نے کہہ دیا ہم اسے اپنی چھاتی پر نہ نہیں ہونے دیں گے, نہ ہم دیں گے, نہ تمہیں پڑھنے دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا اے حکمرانوں, اگر تم میرے دشمنوں کے قدم میں چاہو گے, ان کی چوٹیاں صاف کرنے میں تم فخر محسوس کرو گے, ان کی مرضیوں کو اپنے حرام میں لے آؤ گے اور اپنی بیٹیوں کو ان کے ٹنگوں میں بھیج کر جانور بنا دو گے, تو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں, میں نظر ڈالوں گا. ایک جھوپڑی پر صرف جھوپڑی میں شراب چلانے کے لیے تیل تک نہیں ہوگا. میں ایک رکشا پوڑا پہ نظر ڈالوں گا جو دوپہر میں اپنی رکشا چلاتا ہوگا, اس کے راستے میں قرآن کا حافظ اٹھایا ہوگا, اس کے راستے میں دین کا محافظ اٹھایا ہوگا جو 5 سال یا 8 سال کی عمر میں ناپاکی کی حالت میں قرآن میں محفوظ کر کے یہ کہے گا کہ ہم نے قرآن تجوریوں میں نہیں, ہم نے قرآن لاکر میں نہیں, ہم نے قرآن دفتر پر نہیں, بلکہ ہم نے قرآن اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر دیا ہے. دنیا کی کوئی چیز, کوئی آرا, کوئی تلوار, کوئی خنجر, کوئی ہاتھ ہم سے قرآن نہیں چھین سکتا. جب تک ہم زندہ رہیں گے قرآن ہمارے لوگوں میں زندہ رہے گا. جن بچوں کے ابھی پگڑی باندھی گئی ان میں سے ایم پی صاحب کے لڑکے ہوں, ایم پی صاحب
ارے منتری کا لڑکا ہے، منتری کا اس کو کون نہیں دے گا؟ کون؟ یہ ایسے بچوں کے بات ہیں جن کے اونچے اونچے قدم نہیں ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی ہے۔ کل پہلے جب اسلام محمد رسول اللہ کی شکل میں نمودار ہو رہا تھا تو اس وقت اسلام کے محافظ طاقتور نہیں تھے، جس کا نام ابو جہل تھا، وہ تو جب مانا جب اس کی گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھوکریں لی اور محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی، اجل رحمت نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اللہ کا پکڑ میں آ کر کے لڑا، نہیں مانا اور نہیں مانا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے اپنے بازو پیش دیے تو مار کے جا سکتے، اگر کسی نے دل دیا اسلام کو تو وہ حضرت خلاف تھے، اگر کسی نے پھانسی کے پھندے پر بھی لٹک کر کلمہ پڑھا تو وہ حضرت خلاف تھے، کوئی سولی پر لا الہ الا اللہ کر رہا تھا، کوئی آگ کے انداروں پر بیٹھ کر اللہ اکبر کی لگا رہا تھا، کوئی پہاڑ سے گرنے پہ راضی تھا، مگر اس نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھا لیا تھا۔ چند غریبوں نے، مسکینوں نے، غلاموں نے، پانیوں نے، کمزوروں نے، مزدوروں نے اسلام کو سینے سے لگایا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی اسلام انہیں غریبوں کی قدر کرتا ہے کہ تم اس سینے سے لگاؤ۔ مالداروں نے تو میری جگہ 35,000 کی ایڈمنسٹریٹو آگے لگا دی ہے کہ ہمیں تو اسے دیکھو، اس ناچنے والی راجی کا ہر ایکشن دیکھو، جس پر پیسہ آ گیا اس کے گھر میں ناچنے والے گانے والے بنے۔ اس لیے اگر میں اسلام کے ہیرو کے بارے میں آج آپ کو بچوں سے پوچھوں، کوئی نہیں بتایا جا رہا، وہ ہیرو زیادہ بن رہا ہو، اسے تو ہیرو اور ہیروئن کوئی اور نظر آتی ہے، اور ان کا نام لے لو تو اس کو پورا سیدھا ہوتا جاتا ہے، پورا سیدھا یاد ہے کہ کس کا لکھا ہے، مہاپٹونی کا لکھا ہے، مارکس کی کون ہے، شرمیلا ٹیگور، سب پتا، ایک کا اسے پتا، ظاہر ہے کہ آج زمین پر راج ابلیس کے نمائندوں سے تعریفوں کا ہے تو قرآن کریم پڑھنا ظلم قرار پایا، قرآن کے پڑھنے والے مجرم قرار پائے، قرآن کی تلاوت پڑھنے والے دہشت گرد بن گئے، قرآن کریم کے عمل کرنے والوں کو فنڈامنٹل کہہ کر آتنکواد کی نظر میں شروع کیا گیا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے غیر مسلمان کے لیے تھا تو ہم دعا کرتے تھے کہ ہم شہادت کا قیام بھی گئے، اگر غیر ہمارا سیرا کا شہید کرتا تو ہم خوشیاں مناتے کہ لوگوں سے نکلنے والا ایک شہید کا ظلم تھا، جس پر قیامت میں سلح ہوگا اور امر کی طرح اور ملک کی طرح کا خلاف ہوگا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ان قرآن کے پڑھنے والوں کو، ان قرآن سے محبت کرنے والوں کو، ان قرآن سے جان چھاوا کرنے والوں کو، جنہیں سپورٹ کرنا چاہیے تھی انہوں نے سپورٹ نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری قوم کو پڑھ نہیں، یہ ہماری عزت کے نوجوان نہیں، یہ مسلمان نہیں، اور بڑے دو جہاں کا قسم وہ ہیرو کو بولنا ہے دنیا کے بھی کتے میں ہے جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب قرآن کی چار دیواری میں نہیں رکھا جائے گا، قرآن کے ساتھوں میں نہیں سجایا جائے گا، قرآن کے مدے کو بخشوانے کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، وہ قرآن صرف سورہ یاسین روح کرنے کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ محمد رسول اللہ کی طرح اس قرآن کو ہم عدالتوں میں لا کے رکھیں گے اور دنیا کے پابند قانون کو اپنی قبروں سے رون ڈالیں گے، ان کی عدالتوں کو چلا کر بھاگ کر دیں گے، ان کے ایوانوں کو توڑ کر مریم نگیٹ کر دیں گے، زمین پر قرآن پڑھا بھی جائے گا، سنا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے ہر مجرم کو کہا جائے گا کہ قرآن کے
قرآن کے قانون کی عزت میں آیا تو تجھے بخشا نہیں جائے گا. اگر قرآن کہے گا کہ تجھے پکوڑے لگانے ہیں تو ہم پکوڑے لگائیں گے, دنیا میں کچھ بھی کرتے رہے. اگر قرآن کہے گا کہ تیری سزا موت ہے تو ہم تجھے موت دیتے رہیں گے, تیرا چلا کرتے رہیں گے, تجھے سوئی پر چڑھاتے رہیں گے. ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. آج سے تقریباً 16 سال پہلے یہ کہا گیا تھا باطل کی طرف سے کہ اسلام چند لمحوں کا مہمان ہے, چند گھڑیوں کا مہمان ہے, چند سیکنڈوں کا مہمان ہے. یہ کہنے والوں آؤ 2015 تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اسلام چند گھڑیوں پر نہیں بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. اسے نہ کوئی گزر نہیں جا سکتا, نہ آنکھ میں جا سکے گا. جب غبار اس پر ٹکتا ہی نہیں ہے, آندھیاں اس سے آگ کو بجھا نہیں سکتی ہے, کوئی سیلاب اسے کاٹ نہیں سکتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے, یہ حضرت محمد رسول اللہ کا دین ہے. محمد نے جس دن دنیا چھوڑی ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کو اپنا مشن, 1.25 لاکھ صحابہ کو اپنی نیابت, 1.25 لاکھ صحابہ کو اپنی جاگیر, 1.25 لاکھ صحابہ کو اپنی طاقت, 1.25 لاکھ صحابہ کو اسلام کی امانت پر سونپ کر گئے تھے کہ میں تمہیں جو امانت دے کے جا رہا ہوں اس امانت میں خیانت نہ کرنا. اور اپنی سرزمین پر بسنے والے مہاجرین و انصار نے ثابت کر دیا, اللہ کا رسول جب تک ہم زندہ ہیں تیرے گلشن کی ایک پتی کو توڑنے نہیں دیں گے, تیرے درخت کی ایک ڈالی کو آگ نہیں لگانے دیں گے, اسلام کے قلعے کی ایک چیز کو ٹوٹنے نہیں دیں گے, اسلام کا ایک ڈنگرا زمین سے نہیں گزریں گے. محمد رسول اللہ آپ نے ہمیں جو مشن دیا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم آج نعرہ لگاؤ اسلام کا یہی طریقہ ہے. بہت سی جگہوں پر آئے تو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو پاتا کہ وقت گزر جاتا ہے. ترجمہ یہ دیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنہیں خوش کرنا چاہ رہے ہو اللہ کو کہہ دیا کہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے تو وہ راضی نہیں ہوں گے. سانپ کو آپ دودھ پلاؤ تو دیوتا مانو, سانپ کو پروردگار مانو یا اپنا بھگوان مانو, وہ کچھ نہیں کتنا ہی دودھ پلاؤ وہ آپ کا نہیں ہوگا. لہٰذا ہم لوگ جو گئے پالن آپ پروردگار کو نہیں جانتے وہ سانپوں, بچھوؤں, زہریلے جانوروں سے بدتر ہے. قرآن نے کہا اللہ کی بغاوت کرنے والے, اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر بنانے والے زمین کی بدترین مخلوق ہے. زمین کی بدترین مخلوق ہے. کئی فرمایا جاتا ہے اس میں انعام ہے قرآن یہ جانور جیسے ہیں بل ہم اور سبھی کا جانور کو رستے کو آ کے گھر آ جاتا ہے. یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے تو یہ جانور زہیر آپ سے نہیں ہوں گے. قرآن جس دن آپ یہ کہو کہ میری بیٹی
یہاں تک کہ تم ان کی ملت سے پیچھے چلنے لگو ورنہ یہ جھوٹے قیامت تک کوئی سے راضی نہیں ہوگی. اب لوگ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. قرآن نے کہا راضی نہیں ہو جائے. دوسری بات آواز سنیے کم بول رہا ہے. اچھا میں بہت زور سے بول رہا ہوں شاید آواز نہیں بول رہی. اس سال تو آواز سے زیادہ زور سے لگ رہی ہے. اسپیکر بند ہے مندی کرنے کے لیے. ہاں میں مندی کرنے والا ہم کو تیز کر رہی ہے اس لیے اپنے ساتھ ٹھنڈا موقع ہوا. شولہ مہینہ بلا دیے تو آگے ایک ایسی بات ہوتی ہے. اس لیے پانی مہینہ بلا دیجیے گا. برف مہینہ بلانی بہت اگر برف مہینہ بلا دیجیے گا. گانے کی آواز بھی ہوتی ہوگی اسے بھی بنتا ہے. ڈی جے کی آواز کو کبھی بنانا سن کو دور بیٹھے سن. ہم تو اس لیے زور سے بول رہے ہیں کہ جہاں تک ہماری آواز جائے گی زمین کا وہ ٹکڑا درخت کا پتھرا زمین کا ہر ذرہ ہر ماں دل کی دھڑکن اور بہن کی ہر بہن کا کام کل قیامت میں گواہی دے گا کہ ایسا ہم نے سرزمین ہندوستان میں 2015 میں اعلان سنایا تھا. یہ کام جانے سنتے تھک چکے تھے. ٹرینوں میں سنگی, ہوائی جہازوں کو سنگی, پیٹرول پمپ کو سنگی, آٹو رکشا میں سنگی, گلیوں اسکولوں کو سنگی. لہٰذا انسانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی ہم نے سنا ہے تاکہ یہ کام جواب دے کہ اگر گانے سنے تھے تو رب کا پیغام بھی سنا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب جوش میں آیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنی طاقت سے لڑتے تھے کہ شیروں کے بھی دل تھک جائے. خالی شیر جب نہ جائے بلکہ شیر کے بھی دل تھک جائے. اللہ نے آواز شیر کو ملی ہے اور آواز بچی کو ملی ہے. بچی کی میاؤں سے کوئی کرتا ہے شیر کی بات کرتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی ایک قدم درخت کا جہاں شاہی کا جہاں الفاظ معانی میں تفاوت نہیں رہی. ملا کی ادا مجاہد کی ادا خیر آیا میں موجود ہوں. دوسری آئے میں نے پڑھی بنایا اللہ بنا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیں کنٹینیو مسلسل ہم لگاتار تم سے جنگیں کرتے رہے جو کافی لوگ ہیں تم تم سے لڑتے رہے. ایک جنگ ختم ہوگی کہ دوسری جنگ کے بعد مل لا دیں گے. ایک زندگی نہیں کہ اس کے بعد تیسری کو تیسری بڑھا دیں گے. ابھی تیسری مکمل نہیں ہوگی کہ چوتھی کی تیاری کریں گے. اور آیا جاننا یہاں تک کہ یہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دے اور کم نہیں کرتے. نبی کسی کو کیوں نہیں کرتے؟ جب نبی اپنا گھر چھوڑ کر چلا گیا, جب اپنے بابوں کو چھوڑ کر چلا گیا, جب عمر خطاب نے اپنی پوری سرزمین مکہ کی چھوڑ دی, جب اہل مدینہ کی طرف اہل مکہ چلے گئے اور مدینہ میں ایک چین کی زندگی گزارتے رہے, ایک سکون کی زندگی گزارتے رہے. اپنا گھر چھوڑا, اپنا مان چھوڑا, اپنا گھر چھوڑا, آن کر کے کھانے کعبہ بھی ان کے لیے چھوڑ دیا. اپنا وہ ہار سنگل کی کانٹوں میں تھے, رہکون رہے تھے, کچھ بوڑھے تھے جو مرتے رہ گئے, کچھ معصوم بچیاں تھی جو مرتا رہ گئی, کچھ معصوم ننھے نوری ہاتھ تھے جو مرتا رہ گئے.
صحابہ کی ہمت تھی وہ تو مدینے پہنچ گیا، اب تو ہاتھ سے کاٹا نکل گیا، اب تو تیر نکل گیا، مگر اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں سے نہیں، ابو جہل اپنا لشکر لے کر 600 میل کا سفر طے کر کے 600 میل کا سفر طے کر کے مدینے منورہ پہنچا ہے، اور چنانچہ اس نے بدر میں پہاڑ ڈال دیا ہے، اس سے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں ان تمام لوگوں کو جو ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے تم کا دین اختیار کیا ہے انہیں آج ختم کر کے جاؤں گا۔ شراب کی مت میں اصلاح کو کرایا تھا کہ میں انہیں یہاں ان کی قدم کی بات کروں گا، ناچنے جانے والی نوجوان اور عیاشیاں کرنے والی پردیاں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، شکر ملک کے پر اپنے کانوں پر لگا کر رکھتا ہوا تھا کہ اہل مدینہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بدل دی جائے گی، تمہاری بزرگوں کا خون اتار لیا جائے گا، تمہاری بیٹیوں کو ہم حلال کر دیں گے، ان کے جسموں سے کھیلیں گے، تمہارے نبی کو ہم زندہ گرفتار کر کے لے جائیں گے یا قتل کر کے اس کے خون سے اپنی تلواروں پر پیاس اٹھائیں گے۔ اسی عمل میں وہ آیا تھا کہ آج کے بعد آج کے بعد اسلامی اسٹیٹ کو بتا دیتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ جو مدینہ میں قائم ہوا، ابو جہل سے، ابو لہب سے، ابو سفیان سے، عتبہ سے، شیبہ سے، چودھری سے برداشت نہیں ہوا۔ جھگڑا قومیت کا نہیں تھا، سن لو مسلمانوں، نہ جھگڑا اسلام تھا، مولا محمد رسول اللہ پہچان کے اعلان سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سب کے منصور نظر تھے، کوئی بیٹا کہتا تو کوئی اپنا رقم مانتا، ارے یہ بھی تو عرب تھے جنہوں نے کھانے کعبہ میں جب پتھر کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی حجر اسود پر تو محمد رسول اللہ کو حکم بنا کر کہا تھا ہمارے امیر ہے، آپ جس کو کہتے وہ پتھر لگا دے، کسی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ محمد رسول اللہ کو اپنا امیر لیڈر کہلا مان چکے تھے حکومت کے اظہار سے پہلے، اور آپ نے پتھر شان سے لگایا تھا، چادر میں رکھ دیا تھا، نہ کسی قبیلے کو غم، نہ کسی قبیلے کو خوشی، نہ کسی کو احساس ندامت، نہ کسی کو فخر تکبر، سب نے چادر پکڑی، اور جب خانے کعبہ میں بنانے کا نمبر آیا تو سب نے بیٹھ زبان ہو کر کہا ہم نے چادر کے پنجے پکڑ لیے ہیں، ہر شہید ہو گیا ہے۔ اے ساتھیوں غلامی، اے اللہ کے یقین، تو نے ہماری تلواروں کو نیام میں بنا دیا، بچ گئی، حرم خون سے لالچدار ہونے سے بچ گیا، آپ اس پتھر کو آپ ہی نصب فرما دیجیے، آپ ہم سب کے سردار۔ اور مسئلہ اسلام کا تو یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی سب سے اعلیٰ اسٹاف کا پرسن بنو ہاشم ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کا بھتیجا ہے یا کوئی داماد ہے، نہیں دیکھا گیا، بلکہ جنگ شروع ہو گئی، اسلام کے خلاف جنگ شروع ہوئی اور جاہلیت نے یہاں پر بڑھ کر شروع کیا، یہ مشرکین نے آپ عیسائیوں سے جانے، عیسائیوں سے یہودیوں نے ہاتھ ملایا اور انہی یہودیوں سے کچھ نام لیوا منافقین نے بھی شروع کیا، اور یہ محمد رسول اللہ کا اسلام کے خلاف ایک سازش شروع ہوئی۔ بتائیے ذرا کہ جو آئی تو قرآن سے چلی آ رہی ہے، بلکہ 1400 سال سے پہلے حضرت آدم پر پہنچی ہے اور آئندہ قیامت تک جاری رہے گی، وہ آئی علاقائی میں بنیاد کر رہی ہے، اس میں بنیادی اصول صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے خدا کا سبھاؤ نہیں ہے، خاندان میں اسلام کی بنیاد پر ایک طرف اسلام تھا اور باقی
تمام کی تمام صورتیں ہیں جن کو اللہ نے کہا آیا جانونا تم سے برابر مانتے رہیں گے حتیٰ یردوکم عن دینکم جہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دے. اس کے بعد ہم کہاں بات آئے جب بدر میں نکلا ابو جہل اسے پتا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے دین کو غالب کرنے سے آسودہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. وہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ ایک پوری بھار کا جوان ایک پوری بھار گرو جو 313 کا آزاد ہے جس کے پاس تلوار نہیں جس کے پاس نہیں جس کے پاس اپنا چلانے کے لیے کھانے تک نہیں جن کے پاس لڑنے کے لیے اچھا سنگین مورچہ بھی نہیں جن کے پیر گردن میں نہیں بلکہ ریس میں پھنسے جاتے ہیں یہ مسکرا رہا تھا کہ اب جنگ میں جیت کر میں نے جشن منایا اب میں نے جنگ جیت کر کے شراب دی اب میں نے ان کا اقرار کیا اور ساری دنیا کو میں دیکھوں گا ہے کوئی ہم سے ٹکرانے والا. آج میں نے اپنے اپنے مقابلے کو پچھاڑ دیا ہے. پہلے مدینہ کو بتاؤں گا کہ ہمارے دشمنوں کو اناج دینے کا انجام یہ ہوا کرتا ہے مگر جب رنگ پڑا اللہ اکبر آج محمد رسول اللہ کو آسمانوں نے دیکھا آج محمد رسول اللہ کو جبریل نے پہلی بار کمانڈر ان چیف کی حالت میں دیکھا. آج آسمان کے فرشتوں نے محمد رسول اللہ کو جنت کی حیثیت میں دیکھا. آج دیکھا گیا کہ وہ زمین پر وہ قیادت کر رہا ہے جو ہماری آپ ہفتے 313 کو اس طرح میدان میں بھرائے گا کہ 1000 کے طرف سے اٹھائیں گے. 70 اپنا دل کو جان نہ بچا سکیں گے وہی لاکھوں خون میں اتر دیں گے. وہ 70 کو ایسے رنگ لیا جائے گا جیسے بخشار دین کو بتا. یہ تاریخ ہے ہماری یہ ہسٹری ہے ہماری دنیا کے آج سن لو محمد رسول اللہ کے دیوانے جو صحیح معنی میں سچے دیوانے ہیں وہ جس کا زمین پر بھی ہو اگر وہ 313 کی تعداد میں بھی بدر جیسا منظر بنا دیں گے تو آج کی دنیا میں کوئی ہتھیار کوئی جنرل ایسا نہیں ہے جو میری قوم کے محبت الماس کا مقابلہ کر لے. کوئی نہیں ہے جو حضرت علی جیسا صاحب ذوالفقار ہو. کوئی نہیں ہے جو حضرت عمر جیسا اشداء علی الکفار ہو. تم نے ہر کام دیکھا ہے اور 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہو. آؤ محمد رسول اللہ کے غلاموں کو اپنے ہو. تم نے میدان کی دعوت دی تھی. ہاں اب میدان پکڑا ہے انہوں نے. جب میدان پکڑا ہے تو اب سنت بہت بھی سجائی جائے گی اور سنت بدر بھی زندہ کی جائے گی. اب احزاب کا منظر بھی دہرایا جائے گا. اور ایک دن وہ آنے والا ہے جب محمد رسول اللہ کا جان اپنی نبی کے اڑت پاس ہو اپنی زبان سے جاری کریں گے. آرام نفسوہم ولا یفسدوننا. اب ہم اقدام کریں گے اب ہم آگے بڑھیں گے. اندر ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے. پہاڑ راستے میں آئے گا جگہ دوسرے دن بھی ہم نے چھوٹوں سے لائی بنا دیا ہے. اس کی چھوٹوں سے ٹکڑے لگے ہیں. اللہ نے کہا یہ حاجی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تم نے بستا ہے ذات خدائی ذمہ کر زمین کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑی کی حیرت آئی. شہادت سے مضمون ہمارے زمین نہ کرپا کر صحیح اسلام کے دیوانے ملک کے لیے نہیں لڑتے. اسلام کے دیوانے زبانوں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ وہ تو اپنی گناہ پورا کرنے کے لیے ان سے ہر ایک کی طرح کا ہوا کرتا ہے. قتل ہوں گے کافی سے قریب اسی بات کی ہے. آج کے طرح ہوئے پھرتے ہیں مرنے والے اور جس پر جان نکل جاتی ہے تو یہ کہتے ہوئے اوپر ہوتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. اس امت کا ہر نوجوان شہادت کی تمنا میں جیتا ہے اس لیے کہ شہادت اس کی لینا ہے. شہادت اس کی محبوبہ ہے. شہادت اس کی محبوبہ ہے. شہادت کا وہ جنت کے وادیوں میں جاتا ہے جہاں 72 ہوئے
اپنے آنچل سے اس کا پسینہ پہنچنے کے لیے تیار رہتی ہے، جہاں بہتر ہوئے اسے گلے لگانے کے لیے منتظر رہتی ہے، جہاں اللہ کی جواب کے بعد غلام لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو بات کی باتیں ہوئی کہ حور منتظر ہے، یہ بات کی بات ہوئی کہ دیوار منتظر ہے، یہ بات کی بات ہے کہ نہر بازر پہ اس کا استقبال کیا جائے گا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ نہر تسلیم سے اس کے لیے پیالے بھر دیے گئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ شہادت کو نعمت ہے، شہید کی روح کا استقبال کرنے کے لیے خود احکم الحاکمین کھڑا ہو ہم تمہارے تم ہمارے دونوں بات آنکھوں پر گزارے میں اللہ معاف کرنا، میرا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے، یہ تو خالق حقیقی سے محبت کرانے کی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو آپ کی نعمتوں کا قدردان، جس کی محبت میں ہو تو آنکھوں جہنم کو بجھاتا ہے، جس کی محبت میں اگر جسم کٹ جائے تو وہ سرخ خون کا قطرہ قیامت میں مجھ کو امر بن کر ملے گا۔ لہٰذا کر کے پوری دنیا ہمیں خوف پیدا کرنے پر پچھلے 15 سالوں سے جڑی ہوئی تھی، اور جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ یہ برابر ہوتے رہیں گے، اور تھوڑا تک یا ملت ہوں یا تو تم ان کی ملت پر آ جاؤ، اور تجھے ہاتھ میں سنایا یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے اٹھے گئے۔ لہٰذا رسول اللہ کی زندگی میں 99 جنگیں آپ کے صحابہ نے 99 آپ ایک بار ہو جائے تو سینچری بن جائے، ایک آخر میں ہوگی نا آپ کو، ایک آخر میں ہوگی سینچری بن جائے جو پوری روایات کا ہوگی، کلی زمین کا ہوگی، مغرب سے مغرب تک ہوگی، شمال سے جنوب تک ہوگی، باہر دنیا کی وہ غریب نظام بھیجی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کربلا کے میدان میں پہنچا دیا گیا تھا، جنہیں ڈھونڈ کر ابلیس کے ایجنٹ اور یہود و نصارا کے طرف بازو قابو کر رہے تھے، حسین کو قبول کر لینا اور یہ حضرت علی کی اولاد ہے، یہ فاطمہ کا دل ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کا سچ اولاد ہے، اسے مت ہو جانا، اس کا کوئی بچہ بچا جائے، اس کی کوئی اولاد رہ جائے، اگر اس میں کوئی بات چلی تو کبھی بھی ہمارے پریوار کو چلا کے راہ کر دے گی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آنے سے پہلے فرعون مار دینا چاہتا تھا، قتل کر دینا چاہتا تھا کہ نہ وہ بچہ ہوگا اور نہ ہماری حکومت کو چیلنج کرے گا، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو چلا کر دو، کسی کو قتل کر دو، ماں کی کوٹ سے محکوم بچے چھین لیے گئے، بہنوں کے ہاتھوں سے ان کے ننھے منھے بھائی چھین کر قتل کر دیے گئے، اس لیے کہ فرعون کا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ میرے سے کوئی نوجوان کھڑا ہو گیا تو کہیں فرعون اس کا سفر کر دے، اس کا کار بدل کر دے، اس کے نظام کو فرق کر دے، اس نے خواب ہی ایسا دیکھا تھا، مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہی نہیں دی بلکہ فرعون سے کہا کہ اپنے دشمن اپنی پوری قوم کو ہلاک کرنے والے موسیٰ کو ذرا اچھی طرح بات کی دور سے کر کے لانا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح وہاں فرعون ڈر رہا تھا کہ وہ نہ آ جائے جیسے آنے کا ڈر ہے، مگر وہ آئے موسیٰ علیہ السلام جس سے وہ ڈرتا تھا، اس نے کہا پکڑ لو، قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہمارے آدمی کو مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے اب نہیں مار سکتے، اور میں سانپ لے کر آیا، کہا سانپ کہاں؟ سانپ آیا ہے جب اس کے آئندے آپ کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی
اللہ کی زمین پر ڈالی ہو اور صحابہ بن گیا. اتنا بڑا بنا کہ نچلا جگہ تو زمین پر تھا اور اوپر کا جگہ فرعون کے محل کی چھت تک تھا. اور اس نے بھوک ماری ہے تو فرعون خدا کے طرف کے نیچے گر گیا. اور حساب سے میں نہیں کر سکتا. اس لیے آج کا فرعون بھی نائی لیون ہو جو ایک طیارہ وائٹ ہاؤس سے کر گیا تو زمین کے اندر گھس گیا. یہ ہمیشہ ان کی چار ہے. موت سے پہنچ سکتے ہیں. دنیا والوں دیکھو کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے موت اور فیصلے کی. جب غزوہ خندق کرتے ہوئے پیٹ پر پتھر مارے ہوئے تھے, صحابہ پیٹ پر پتھر مارے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, مجھے تو جنت کی زندگی ہے. انصار اور مہاجرین کی مدد کر دیجیے, ان کی مدد کروا دیجیے. تو صحابہ پڑھ گئے کہ رسول اللہ ہماری شکل دیکھ رہے ہیں, کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم حاصل نہ ٹوٹ جائے. تو صحابہ نے پسمیا کرنا اللہ کے رسول گھبرائیے مت. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ایک جنگ نہیں, اگر پوری 100 سال کی زندگی جنگ میں گزر جائے گی تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ گے. اس لیے کہ جنگ کو آپ نے مقدس جنگ بنا دیا ہے. جس طرح آپ نے مان خرچ کرنے کو سرکار بنا دیا ہے, جس طرح آپ نے شہر سفاتے کو کعبہ کی طرف حج کی نیت سے ہو اسے حج بنا دیا ہے, جس طرح آپ نے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کو بھی سستا بنا دیا ہے, جس طرح آپ نے بیوی کے سوالوں کو جو جائز فائد ہے اسے بھی عبادت بنا دیا ہے, جس طرح آپ نے نکاح کو بھی عبادت قرار دے دیا ہے. ایک نفلی عبادت میں مصروف ہے, دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہے. بیوی سے محبت کرنے والا اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے. جس طرح آپ نے مزدور کے ہاتھ کو اللہ کی محبوب ہاتھ قرار دیا ہے, اسی طرح آپ نے آ کر کے اسلام کی جنگ کو مقدس جنگ بنا دیا ہے, جہاد بنا دیا ہے. جو اس راستے میں اتنی دیر کھڑا ہو گیا, صرف اتنی دیر جس میں ایک روزنی کا روز نہیں چھوڑا جائے واجب ہوگی. جتنی دیر آپ اپنی گائے بھینس دھوئیں گے اتنی دیر بھی اگر کوئی موچے پر کھڑا ہو گیا دشمنوں کے تو جنت واجب ہوگی. اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب تک آپ بھیجیں گے بھیجتے رہیں گے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ننانوے جنگیں ہوئی اور 27 میں محمد رسول اللہ کمانڈر ان چیف اور صدر سالہ. اسلام کا نظام ہو نہیں, اس نظام کو آپ سمجھتے ہو کہ یہاں فوجوں کو لڑایا جا رہا ہے. صدر صاحب ترکی میں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم صاحب اپنے یہاں مستیاں کر رہے ہیں اور فوج پٹ رہی ہے, لٹ رہی ہے, پٹ رہی ہے. اسلام کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے, خود میدانوں میں کافی کرتا ہے اور شہادت کی آخری میں خود جیتا ہے. اور دنیا والوں ہمارے اسلام کے خیالوں کی شہادت کی جھوٹی خبریں دینے والوں, تم جسے موت کہتے ہو اسے وہ زندگی کہتے ہیں. تم جس موت کو ڈراتے ہو اس کی آنکھ میں جیتے ہیں, وہ اس کی تمنا کے لیے لڑتے ہیں. وہاں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ کے مقابلہ کرتا ہے. میرے بھائی تجھے پرمیشن مل گئی, تیرا کام بن گیا, میں تجھ سے چھوٹا ہوں, جمہوری کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں. رسول اللہ نے کیا کہا, اے آقا اے محبوب خدا, میرا بھائی قبول کر لیا گیا, میں جانتے لیے مجھے آپ کیوں نہیں لے رہے. تو آپ نے کہا تم چھوٹے ہو, تو کہا نہیں میرے بھائی کو میرے برابر میں کھڑا کر دیجیے, اگر میرا بھائی کے برابر ہے تو مجھے بھی اجازت دیجیے. جب کھڑے ہوئے تو کٹر جانا تھا, مگر بندوں کے بعد کھڑے ہو کر اپنا سر بڑے بھائی کے برابر کر دیا اور پھر جوش آ کر کہا اگر طاقت کی بنیاد پر یہ اجازت نہیں ہے تو میرے بھائی سے کشتی کرائیے, میں اپنے بھائی کو بتا سکتا ہوں. جب بھائی سے مقابلے نمبر آیا
پھر چھوٹے بھائی نے کہا اے بھائی اگر تم مجھے بتا ہوئے تو تجھے تو اجازت نہیں دی گئی ہے، میرا نمبر کٹ جائے گا خدا کے لیے، آج تم چھوٹے بھائی کے ہاتھوں اتنی شکل کھایا تب قیامت میں تیرا بہت اونچا مقام ہوگا، تم خود کی زمین پہ گر جا، تیری طاقت کا اظہار ہو جائے گا۔ بھائی بھائی سے مقابلہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، ناچ گانے کے لیے نہیں، زندگی بچانے کے لیے نہیں، ماں کی آنکھ کے لیے کر رہا ہے۔ بھائیوں کا مقابلہ ہوا اور دونوں بھائیوں کو اجازت ملی، یہاں جس ماں اور دنیا ہو تو اسلام کے شیروں اسلام کے پیڑوں کو ڈراتے ہو، وہ ماں کی آنکھ میں جیتے ہیں، کیوں جیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا دوسرے سالار ہے اور سال قیامت تک رہے گا، وہ محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے کہا لقد تمام کی سبیل اللہ ثم احیا ثم اخرى ثم احیا ثم اخرى فرمایا لقد ان في سبيل الله، اے اللہ میں تیرے راستے میں چاہتا ہوں کہ قتل کر دیا جائے، دل زندگی ملے، دل مقابلہ کرے، دل قتل کر دیا جائے، دل زندگی ملے، دل مقابلہ کرے، دل قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ بیٹھ بھی ماحول ہوتی ہے، یہاں تین بچوں سے یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ لاش کے واپس سنائے حضرت حمزہ کے چلنے تلے تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ اسلام کے وہ سیالے ہیں، تمہارے پیمانے الگ ہے، ہمارے پیمانے الگ ہے، ہم دنیا میں دیوانے کہلاتے ہیں، اس لیے خیال رکھنا ہے تاریخ کا جب بھی رخ بدلا اللہ ہمیں دیوانوں نے انصاف کی شمع روشن کی جل کے وہی کر رکھا۔ یہ پرانی تاریخ قرآن و سنت کی آپ نے سنی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، 1000 سال جب مکمل ہوا تھا اس وقت عیسائیوں کو یہی بہت اس وقت یہ ایسے ہی وہ کھا رہے تھے کہ اسلام کو ختم کرنا سارا یورپ، فرانس، اٹلی، جرمن سب کے سب اکٹھے ہوئے، ان کو صلیبی جنگیں اور دوسرے جنگیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب مسلمان ہمارے مقابلے پر اتحاد کی پائے گا، مگر یاد رکھ سنو 7 صلیبی جنگیں ہوں اور ان 7 صلیبی جنگوں میں امت مسلمہ نے ان کو بہتری شکست دی کہ آج سفروں سے بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو امت بے شرم تھی اور جو وہ بے جان تھی اور یہودیوں کے ایجنٹ ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امت کی قیادت کے لیے امت کو سلطان سنگی ہوا سما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت سے پہلے ہی ان کے بیٹے نور الدین سنگی کو پکار کر دیا، جنہوں نے شہیدوں کی پلاٹ کو ڈالی اور ان کی شہادت کا پتہ نہیں آیا تھا کہ انہیں کی زندگی میں اللہ نے اسد الدین شیر کے بھتیجے اور نجم الدین کے بیٹے صلاح الدین ایوبی کو پکار کر دیا، جس نے عیسائیوں سے 487 اکتوبر 487 میں بیت المقدس مسجد اقصی ملک شام کو تسلیم کر اسلام کا پرچم لہرا دیا اور عیسائیوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر عالم اسلام کی طرف سے نسلوں سے دیکھا تو تمہاری نگاہیں زندہ سلامت نہیں رہیں گی، چین سے اپنے یہاں بیٹھے رہو، شراب پیتے رہو، لیکن عرض حرم کی طرف قدر کی طرف مسجد کی طرف مسلمان کی طرف ان کی بیٹیوں کی طرف یہ بات سمجھنا کہ ان کی آنکھوں بچانے والے موجود نہیں ہے۔ 1000 سال کو قوم مستقبل اٹھائی، لیکن 1914 سے لے کر 1918 تک اس نے دوسری کی پہلی جنگ عظیم لڑی اور مسلمانوں کی خلافت ٹوٹ گئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، ہندوستان میں مغلیہ حکومت ختم ہو گئی اور انہیں کچھ ایسے سرکار مل گئے، دل حاصل سرکار مل گئے جنہوں نے زیادہ کرسی کے لیے معمولی زمانہ کے لیے اور اپنی زمین کی ان کو ہاتھوں بیچ دی تو وہ یہ سمجھنے لگے کیا کون ہے جو ہمارے سفر کو روک سکے گا، اور کون ہے جو ہمارے ایک مست ہاتھی کی سر کو کاٹ سکتا ہے،
دیا ہے. تو اختلاف عالمی جنگ میں شکست کا یہ بتایا تھا اسلام کو بچا ہے اسلام کو صحیح کیا ہے جس سے دنیا کی کوئی خلافت کا پتہ نہیں کر سکتی ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے اس مسائل میں اختیار کر لے. اتنا تو ہو سکتا ہے سورج کی طرح جس طرح سورج میں چھو جاتا ہے تو بادل میں چھوڑاتے ہیں. ہم نے سورج کی کرنوں کو روک دیا ہے لیکن دنیا میں آج تک کوئی بادل نہیں بنا جو ہمیشہ کے لیے سورج کو روک کر دکھائے. ایک دن دو دن تین دن بلا کر بھاگنے کے بعد سورج کے بادلوں کو چلتا ہوا اس کے جسم کو کاٹتا ہوا زمین پر آ جاتا ہے اور سواری چلا کرتی ہے. اسی طرح 2000 سال مکمل ہوئے تو تمام قریبی فوج آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب عوام ہے جو ہمیں روکے گا. اس لیے کہ انہیں پتا تھا اس وقت مسجد چلے کے وقت تک ہر ملک کا حکمران ہمارا ایجنٹ ہے. ہر ایک کی بات میں ہماری کوئی نہ کوئی بات موجود ہے جو ناگن کی طرح سے دست دے رہی ہے جو شریر پائن اسے دے رہی ہے. کوئی ان کی ظلم کا شکار ہوا ہے تو کوئی ان کی پائل کی جھنجھار کا غلام بنا ہے. ہم یہ شراب کے عادی ہو گئے. ہم یہ سنا کاری میں اڈوں تک پہنچ گئے. کسی کی شام میں ہے تو کسی کی برزیوں میں ہے تو کوئی جیوا میں ہے. یہ ہر غلام ہمیں بات خدا بن گئے. صورت حال ہو گئی جس طرح محمد رسول اللہ کے بعد میں اور وہ پھر زمین کو ایک طرح کا تیسرا پرچہ کیا ہوا تھا جس کے پرچے میں کیا اور جل کی پڑ رہی تھی اور دوسری طرف میں ہتھیائی ہوئی تھی ہو رہی ہے جو ان کے شام کی پڑ رہی تھی. مگر اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر یہ کہا کہ تیسرا تیری حکومت میں ختم اور سب تیری طاقت میں ختم ابھرے گی جو دنیا کو انصاف کے سورج چلا کر روشنیاں دے گی اور کے ساتھ باطل کو مٹا کر ساری دنیا میں بالکل کسی طرح انہوں نے سوچا کہ اب خود عرب ہمارے غلام پیچھے قدرت کی سرتریز ہم لیتے ہیں 25% ان کو لے کر کرتے ہیں عیاشی کرو. کوئی کوئی کر کے سمندر میں محل بنا رہا اور محل کیسا بن رہا ہے کہ چاندنی میں اس کی چھاؤں سمندر پہ بڑھ رہی ہے تو اس سے عیسائیوں کی سلیب بنی ہوئی ہے. عیسائیوں کا کراس بنا ہوا ہے. پانی میں عمارت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کے بنانے کو پسند نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مسجد نبوی تک کوئی پکا نہیں بننے دیا. حضرت عثمان کے دور میں جو امہات المؤمنین کے حجروں کو مسجد میں شامل کیا گیا تو پورا مدینہ کا وقفہ ہوتا ہوا آ گیا. مگر آج وہ قرآن امریکہ کی سیانی کرتے ہوئے کہ اس نے 110 سال بلڈنگ بنائی ہے تو میں 150 بنا کر دیتا ہوں اور مکہ ٹاور کی شکل نہیں برطانیہ کے ٹاور کی نقل کی گئی ہے. جو ہمارے ٹاور کے پاس مکہ ٹاور ہے بالکل ایک اسی طرح کا ٹاور برطانیہ میں ہے اس کی نقل کی گئی ہے. وہ وہاں سے جو 300 سال تک تھی انہیں ختم کر دیا گیا انہیں توڑ دیا گیا انہیں پر بلڈوزر چلا دی ہے. جوال عمر جوال ابو بکر اور نظام کے پہاڑوں کو بڑی بڑی مصیبتوں سے چین کا ختم کر دیا گیا. یہاں پر محل بنانے ہیں ایسے محل شاہکار محل جنہیں دیکھتے کہ نصارا کی سماج ہے اور دوسری طرف حال یہ سرزمین افغانستان اسلام کی بنیاد پر سدا قائم رہا جہاں کی ماں کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے دودھ کی بوتل تک نہ تھی اور پھر جو جہاں کی رسم ایک واقعہ رائٹرز نے جو بہت بڑی خبر دینے والی ایجنسی ہے نقل کیا اور یہ کہا کہ ایک دن ایک بستی میں امریکہ نے ہیلی کاپٹر سے ڈبل بردوں کے پیکٹ گرائے. ایک چھوٹا بچہ اس کی خوشبو سے اپنے دل سے قابو نہ پا سکا چھٹوں کے بل چلتا ہوا اس روزی کو ہاتھ میں لے لیا اپنے دانتوں سے اس بچی کو توڑنے کی والا تھا کہ اب مند مار گئی اس کو جا کر اس روزی کو اپنے بچے سے چھین لیا اور چھین کر یہ کہا نہ میرے لال وہ میرے چکن وہ میرے خون وہ اسلام کی غیرت وہ محمود
کر دیا اور اس اپنے حکم سے اس وقت جگر کو دیا اور یہ کہا آج تیرے نبی کی اس سنت کو میں نے زندہ کر دیا ہے جو تیرے نبی نے شیر ابی طالب نے مکہ میں رہ کر پہاڑوں کو پہاڑوں کو نہیں بلکہ پیڑوں کی چھان سے اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ دکھائی تھی بچے چبائے تھے تیرے نبی نے کسی کافر سے بھی نہیں آئی ابو جہل کے سامنے چوری نہیں چلائی اور مالا کے ہاتھ پھیلا کر کہا اے ربا اگر تم چاہے تو مچھلیوں کو جلا مارنے والے میرے بیٹے کو اس بھوٹے سے جلا سکتا ہے اے کتوں کو جلانے والے اے بلکیوں کو پالنے والے اے پرندوں کو پالنے والے میرا بیٹا اگر زندہ رہا تو تیرا قرآن پڑھے گا ان باتوں میں تیرا پرچم لہرائے گا یہ واقعہ دنیا کے تمام اخبارات لکھا مگر یہ بڑا کہاں تھے جن کا 75% پیغام اسلام دشمن نے بولا ہے اور 25% ہوتا ہے ساری دنیا نے اس پر کی ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا پورا سونے کا بنا ہوا تھا. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں جو قرآن پر چل رہے ہیں وہ صحیح نظر نہیں آتے اور جو ان کا شرابت سے استقبال ہے جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ آ رہے وہ ہمیں مسلمانوں کے رہنما لگاتے ہیں. نہیں بتاؤ 1990 سے لے کر کے آج 2015 تک کا 25 سال کا زمانہ ہو گیا. کوئی ایک ہوائی جہاز کوئی ایک پالنا جہاز کوئی ایک موٹر کی کشتی کوئی ایک موٹر پہ رکھا ہوا کہ آپ کی زمین کی طرف گیا ہو 1990 سے لے کے آج ان کا مانا کیا گیا 16 لاکھ بچوں کی رپورٹ ہے جنہوں نے اپنی ماں کی رپورٹوں میں جن توڑا. کسی پہ بادشاہ ملے تو کسی پہ بیان کون گرا کسی پہ کیمیکل تو کسی پہ رسائنک کون گرا. جرم یہ تھا کہ یہ قوم نارا لگاتی تھی. جرم یہ تھا اس قوم کا کہ اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. جرم یہ تھا اس قوم کا کہ وہ محمد رسول اللہ کا غلام تھی. کوئی نہیں پاتا جب ماؤں کے بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ لے کر نکلے تو بہنوں کے بھائی اپنی بہن کی عزت سب لٹی ہوئی دیکھ کر نکلے اور جب شوہر اپنی بیوی کی چیزیں سن کر نکلے اور جب ان کی درمیان کہانیاں سن کر امت کے وہ دیوانے جنہوں نے ماں باپ کر دی وہ پر زمین پر آئے وہاں سے انہوں نے یہ کہا خدائے کے جلال کی قسم اگر افغانیوں نے اپنی سرزمین پر پیٹ پر فرمان کر اپنے جسموں کو جما کر روس کو شکست دی ہے اور اگر ہم ان کی مدد کے لیے افغانستان کیا کرتے ہیں روس کو شکست دینے کے لیے ہم اپنے ارمان کو نہیں سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو وہاں جا کر اپنے ویزے اور پاسپورٹ کر یہ لکھ سکتے ہیں ان یا تو مدد آئے گی یا شہادت ہو جائے گی. دنیا والوں جب مکے کا مکے اور مدینے کی تعمیر کرنے والا مکے اور مدینے کی حکومت کو چلانے والا جب دنیا میں زندگی گزارنے والا جن ظالم کا بیٹا افغانستان کی سرزمین میں افغان بیٹیوں افغان ماں کی مدد کو چلا سکتا ہے ان کی مدد کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے تو یہ سرزمین تو عراق کی ہماری اپنی زمین ہے. یہ خالد بن ولید کے قدموں سے پاک کی زمین ہے. یہ حضرت محمد حضرت پاپا کی سرزمین ہے. اس میں سے بغدادی کی سرزمین ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سرزمین ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے. یہ رابعہ موسیہ اور حضرت بصری کی سرزمین ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے عبد القادر جیلانی رہتے ہیں. تو اگر ہم پوری امت کے دیوانے میں کرتے ہیں افغانستان میں شکست کرتے ہیں تو کیا ہم عراق میں شکست نہیں لے سکتے؟ الحمدللہ 2003 ہوا تھا اور 2011 میں ان جنت کے ساتھ وہاں سے لگا ہے کہ پہلے چھٹیاں کھائی اور چھٹیاں کھانے کے بعد پھر اپنی فوجوں کو واپس سے گیا. مدنی رسول اللہ کے ایمانوں نے کہا اب تصور نہیں ہوگا کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب ہم تیرے تواقیر بن رہے ہیں. اب تو جو تمہارے مددگار ہے ہم اپنی قوت کو طاقت حاصل کریں گے کہ آپ سارے اور
یہ باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، اللہ سے محروم ہو جانے آؤ تمہارا نہیں ہے، 1948 میں سرزمین پر جانے آؤ تمہاری ساتھیوں تمہاری سرزمین نہیں ہے، وہ اسلام کی سرزمین ہے، وہ اسلام کا مذہب ہے، وہاں محمد ہے، وہاں پر سے ہے، وہاں دنیا کا امام رسول اللہ ہے، اس سرزمین سے تجھے نکالا جائے گا۔ یہ عقیدے اور اسلام اور کفر کے درمیان اعتماد کا جو ضرور ہوا ہے، الحمدللہ وہ ہزار امت اس مقام پر پہنچ رہی ہے کہ بہت بدل دنیا میں دیکھے گی کہ مسلمانوں کا پرچم زمین پر گرا ہوا تھا، اٹھایا جا رہا ہے، اس کے دیوانے مڑ چکے ہیں، حکومت کو بھاگ کے، حکومت کو حضرت علی کے، حکومت کو ابو عبیدہ بن جراح کے قابل نہ ہو کے جانشین مل رہے ہیں، امت اور شکل سے علاوہ شریف سے نکالنا ہے۔ بس میرے دوستوں، کسی کے کہنے سے کسی کو چور کہنے سے چور نہیں ہوتا، کسی کو میڈیا پر دیکھتے ہو یہ سوچے دیکھا کرو یہ یہودوں کو سارا 96% میڈیا اسرائیل کے کنٹرول میں، خبر ختم ملک شام یعنی سیریا میں 4.5 لاکھ سنت والجماعت کا قتل وہاں کا چکا ہے، سارا روز مسلمان وہاں سے گرا ہوئے ہیں، کبھی کسی خبر پر کسی چینل پر دیکھا نہیں دکھایا جائے۔ دنیا بندگی کے دہشت گرد ہے، دہشت گردی کا مطلب امت مسلمہ سمجھائے گی کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گردوں کا ساتھی ہے، یہ بتائیں گے تم جسے چاہو گا دہشت گرد ہو جائے، قرآن سے نوالا دہشت گرد بن جائے، قرآن سے نوالا تم پر دہشت گرد ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو نہیں ہر جانور کو سزا کا حق دیا ہے، جانوروں کو محروم کیے ہیں کہ کوئی تم پہ حملہ آ رہا ہو تو پنجے مار دینا، اللہ نے کاغذوں کا تحفظ دیا ہے، اللہ نے مسلم کو بھی چین سے ملنے کے لیے اور پنجے دیے ہیں، اللہ کے لیے جانوروں کو محروم اور سزا دی ہے، تو مسلم کا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا حق کیوں نہیں لے گا؟ لہٰذا امت مسلمہ اپنا دفاع کرتی رہے گی، اس دفاع کے لیے محمد رسول اللہ سے بدرا میدان دکھا کے چل رہے ہیں، اور ہم بھائی رسول اللہ کا کر کے سجا چکے ہیں۔ نبی پاک اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا ہے اس میں الزام بھی ہے، اس میں دفاع بھی ہے، اس میں ایمان کی حفاظت کے لیے نکل جانا بھی ہے، اور اس میں قرآن کی حفاظت کے لیے جان کر دینا بھی ہے، صحیح بات ہو جائے تو مردہ نہیں ہوتا تو زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج اس مسجد کا اعلان اسی پر میں کرتا ہوں کہ اگر تم ایمان پر قائم ہو تو تمہاری مشقت جاری رہے گی، جس طرح دن کا اندھیروں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسی طرح اتنا ہی تم کرتے رہو ہمارا زمین کے ٹکڑے کا دوسرے برابر کا ساتھ نہیں ہوگا۔ اسلام اور اسلام کے دشمنوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرزمین کی حفاظت کے لیے جو لوگ گھر کی پاس کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کرو تو نمازوں میں لوگوں سے نہ کرو، اپنے گھروں سے دعائیں کرو اور امت کرے ان لوگوں کو کم سے کم محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ جلال آتش برق سے ہاتھ پیدا ہے، جلال آتش آگ کو کہتے ہیں، برق بجلی کو کہتے ہیں، سحاب پیدا کرتا ہے، جو بجلی چمکتی ہے اس کے سامنے آ کے چھڑ جایا جاتا ہے۔ جلال آتش کے برق و سحاب پیدا کر اجل کی تاپ اٹھے جس سے وہ شراب پیدا کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ محمد جس انقلاب سے آئے اس کا نام اسلام ہے، اور مظلوم ہو چکے ہیں
گھر سراتا ہے جہانے چار سور امریکہ ہم تجھے سلام کرتے ہیں، ہم تجھے مبارکبادی دے کرتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے، تو نے افغانستان میں آ کر ہمیں کرا دیا، اگر تم ہمیں نہ کراتا تو عراق میں ہم سوئے رہتے، لیکن جب تم نے آ کے ہمیں جگایا، جب ہماری ایمان کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے پاس آئی، جب ہمارے علماء کی گردنیں ان کے بیٹوں کی ٹھوکروں میں آئی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اب کیوں کام رہا ہے کہ دائی کھڑی ہو گئی، کھڑی کس نے کی ہے؟ تو نے کھڑی کی ہے، جو کہتا ہے یہ ایمان کہاں سے آ گئے؟ یہود کو افغانستان میں داخل ہوتا، نہ امریکہ کو افغانستان میں داخل ہوتا، نہ یہ تنظیمیں کھڑی ہوتی، نہ تو ہمیں شیر تھا، نہ ہم زخمی ہوتے۔ اب تجھے پتا چلا کہ شیر جب زخمی ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب زخمی نہ تھے تو اپنے بجے میں سو رہے تھے، اپنی کچھاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تو نے زخمی کر دیا، امت کے شیروں کو چلایا اور ہمارے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ کو پڑھا، سورہ انعام کو پڑھا، سورہ محمد کو پڑھا، سورہ مائدہ، سورہ نساء کو پڑھا، پھر نبی کی سیرت کو پڑھا۔ کوئی نوجوان ابن تیمیہ کا فتاویٰ اٹھا لایا، کوئی احمد ابن حنبل اٹھا لایا اور ان نوجوانوں نے یہ کہا اللہ اکبر، اللہ نے ہم سب کو بنایا تھا دنیا کی حکمرانی کے لیے، قیادت کے لیے، اور حضور ہمارے یہاں سے مار خرید کر لے گئے، مار لے جاتے سب رہا، پیٹرول لے جاتے سب رہا، سونا لے جاتے سب رہا، اگر عراق میں داخل ہوئے بہن فاطمہ کو اٹھا کر لے گئے، بیٹی نور کو اٹھا کر لے گئے، کسی کی بٹیا عائشہ کو اٹھا کر لے گئے، پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر لے گئے، امت کے دیوانے اٹھے اور ان کے دلوں کو عافیہ کی چیخوں نے جگا دیا اور اس نے کہا دن قاسم کو کب آئے گا، دیر نہ کر تلوار اٹھا، دن قاسم کو کب آئے گا۔ سر محمد بن قاسم سندھ کی بہنوں کو چھڑانے کے لیے آیا تھا، کیا تم مجھے چھڑانے نہیں آ سکتا؟ ابو غریب حسین سے جب ننگے بدن کے نعرے آئے، جب امت کے دیوانوں پر کتے چھوڑ دیے گئے تو ان کی چاہوں کو گھسیٹ رہے تھے، امت کے نوجوان بھائیوں میں بندے ہوئے تھے، باوجود بندے ہوئے تھے، ساتھ جھکے ہوئے تھے، دوہرے ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علماء سے یہ کہا اٹھو اور اٹھ کر محراب چھوڑ دو، اب آپ کتاب چھوڑ دو، نکل پڑے ہو، لہٰذا جب وہ اٹھے پیسوں جمع کی قسم کل انہوں نے رمادی شہر فتح کر لیا ہے، اور رمادی میں جو جیل تھی اسے توڑ کر اس کے بازوں کو توڑ نہیں رہا، اب جیل کے دروازے ایک دم سے توڑیں گے، محمد کے غلاموں کی ٹھوکروں سے جلدی کوئی جیل نہ چکی، آج کیسے بچ جائے گی؟ اس سے پہلے ہم غریب توڑی ہے، انشاءاللہ پوری دنیا کے قید خانے اس بلاؤں کو پڑیں گے جو کبھی جا کر محمد نے لڑائی کی، امت مسلمہ ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے اور واقعی تک مسا رہا ہے۔ میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جب چاہتا نہیں مانی شورا مجبوری ہے، لوگ لیتے تھے شورا رہا شاید سمندر سے مغلوں کو اللہ تعالیٰ کو فرمائے، اس لیے روز کو کسی پر بننے میں مت کرنا۔ میں یہاں بتا دوں، جب ہندوستان انگریزوں سے آپ کے اکابر لڑ رہے تھے، ہندوستان میں آپ کے اکابر تو ان کو کیا کہا گیا تھا اس زمانے میں؟ بہادر، آج تک کہا جا رہا ہے، جو ہمیں دیوبند کا نام دے رہے ہیں، دیوبند بعد میں قائم ہوا 1866 سے 9 سال پہلے 1857 ہم بہت سارے لوگ یہاں ہوں گے، وہاں شاملی کے میدان ہے، آج کے میدان ہے، کون ہوں گے؟ ہاشم کا بڑا محبوب جو خان کا شیر
تین میں کھانا بہت کرتا ہے. اتنی سیدھی بات ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی خان بھی کھانے میں پیدا ہوئے تو اس لیے کہ کھانا بہت کوئی کہتا ہے اس کو قصبے کا نام ہے کھانا بہت. یہاں خانقاہ کرتی تھی 1857 پوری ہندوستان کی تاریخ گواہ ہوگی. علماء قلندر علم کے سمندر میدان جنگ میں نکلے اور انگریزوں کی توپوں کا مقابلہ کیا. حافظانی تو اسی میں کہیں ہو باقی باقی ہو یہ بھی وہ قدر کر رہا تھا 1857 کا قدر تھا یا جہادی آزادی تھا. انگریزوں سے قدر نہیں کرتا. میرے سے جو بہت آئی تھی سرکر باہر مدر سفر کی لوگوں سے دربار کیا تھا. انگریز نے کہا قدر اور اسی کے بعد وہ علماء جو انگریزوں سے لڑنے کے پکڑے رہے تھے پکڑے رہے تھے جنہوں نے ہندوستان کو رہا تھا اس وقت یہ حکومت حکومت کے چکر لگانے والے اور جن کی روشنائی بھی انگریز دے رہا تھا. اور ان کے گھر روزانہ حقیقتوں کو پہنچا ہے تو اس جماعت کو کیا کہہ رہے ہیں جماعت کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے اور یہ کافر نہ رہے وہ بھی کافر ہے جو ان کو کافر نہ رہے وہ بھی کافر ہے اور ان سے سلام کرنے اس کو یہ نکال تو جائے کرتا ہے روز سے خراب ہو گیا تو میں نہیں ہوگی بتاتی نہیں گئی مار مار سکتے وہ لوگ گھوڑوں کا خریدا کر رہے تھے اور انگریز سے وظیفہ حاصل کر رہے تھے. وہی تمام لوگوں کو کہتے تھے کہ اسلام میں خارج ہے یہ وہابی ہے کہ یہی دیوبندی کہتا ہے اور آج تک کہا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. اور قوم کو بھی کیا کہنا ہے جو پانچ وقتہ نماز پڑھ رہے ہو رسول اللہ کو نہیں مانتے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے جو درود شریف پڑھ رہے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے جو اپنی بیٹیوں کا نکاح رسول کے طریقے سے کرائے رسول اللہ کو نہیں مانتے. اتنا زبردست اللہ تعالیٰ گیا کہ یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے ولیوں کو نہیں مانتے لیکن خواجہ پیر جیلانی کو مانے نظام و معاویہ کو مانے سادہ تیاری کو مانے. اتنا زبردست اللہ اپنے ساتھ ہو رہا اور تعالیٰ کو دے آخرت تک بتا رہا ہوں تو تعالیٰ کو سوال ہو رہے اور 2000 کروڑ کو سوال کرنا ہو رہا مگر اب تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے یہ تو اسلام اور خاص ہے یہ تو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے یہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے ان کے پاس اسلام کی عظمت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اولیاء کی عظمت کو مانتے ہیں مگر اولیاء کی مزار کو جا کر سر نہیں پاتے کہ کوئی بیٹا جو یہ تو آج یہی آج ہو رہا ہے. عوام اس وقت دنیا کو پھیلنے میں بڑی ہوئی تھی ایک ہوتے جو انگریز کے چمڑے کے اپنے چمڑے بنا کر پہن رہے تھے اور ایک یہ تھے جو ان کو کروڑوں کا شراب اور روحانی پانی کی سزا پا رہے تھے. ایک وہ تھے جو پیڑوں پر رکھے ہوئے تھے اور زندہ آگ میں گزر رہے تھے انگریز سے مقابلہ کر رہے تھے لیکن امت نے ان کو مجھے آزاد نہ رہا جس نے اس سلسلے میں لکھ دیا کون سا دلوں کہلایا محمد آج بار دلوں مرتی ہے اور ان تمام آزاد مجاہدین آزادی کہا جاتا ہے مگر اس زمانے کے خبریں کو بھاؤ اس زمانے کے لوگ جو ہندوستان سے خراب دے رہے تھے یہی صورت حال آج ہے کہ آج بھی جو لوگ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے ہیں انہیں حکومت بادشاہوں کا ضرور کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے اسلام سے بھاری ہے تو ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم اسلام کے کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنا ایسے میں علماء کی ذمہ داری کیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ حق و باطل کے ساتھ اس ترجمے کو بھول کرو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ حق کو چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. اس وقت ملان ہے کہ ہم واضح کریں حق کیا ہے باطل کیا ہے. دنیا کی ہر قوم اپنے
کا خط رکھتی ہے، پہلے عراق میں رکھتے ہیں، پہلے شام میں رکھتے ہیں، پہلے ہند میں رکھتے ہیں۔ جس قوم میں جب کبھی کوئی عیسائی حملہ آتا ہو وہ قوم کو صرف کرپا کرے، وہ سلطنت کا سیلانی کہلاتی ہے، مجاہد آزادی کہلاتی ہے، وہی انسان کی نگاہ مجاہد اور جہادی کہلاتی ہے۔ جہادی اور فسادی میں فرق ہے، لہٰذا ان کے کہنے سے کوئی دہشت نہیں ہو جائے گا یا ان کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، ہم قرآن و سنت پر ہے تو سارا جہاں ہمیں کچھ بھی کہا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، حق کی اتباع کی توفیق عطا کر دے اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔